الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو سبق ہے الاوقات التي لا تجوز فيها الصلاة، وہ اوقات، وہ وقت جن کے اندر کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے۔ وقت کی جمع اوقات، جاز یجوز مانے جائز ہونا، لا تجوز جائز نہیں ہے، فیہا ان اوقات کے اندر الصلاۃ، وہ وقت جن کے اندر نماز جائز نہیں ہے۔ لا تجوز الصلاۃ فی الاوقات الآتیہ، جائز نہیں ہے الصلاۃ نماز، فی الاوقات وقت کی جمع الآتیہ، آتیہ مانے آنے والے، یعنی جو نیچے کچھ اوقات دیے ہوئے ہیں ان اوقات کے اندر نماز جائز نہیں ہے۔ سواء کانت فرضاً، سوا مانے برابر، سوا کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب دو باتیں کہنی ہوں اور وہ دو باتیں آپس میں برابر ہوں، اس وقت سواء کا استعمال ہوتا ہے۔ سواء کانت فرضاً او کانت واجبتاً، چاہے وہ نمازیں فرض ہوں، او کانت واجبتاً یا واجب ہوں۔ وَكَذَا لا یجوز، اسی طرح لا یجوز جائز نہیں ہے، قضاء الصلوات الفائتہ، فوت نمازوں کی قضا، فائت مانے جو چھوٹ گئی ہو، اپنے وقت میں نہ پڑھی گئی ہو، تو اس نماز کی قضا بھی جائز نہیں ہے، فی تلک الاوقات، ان اوقات میں، یعنی یہ جو آگے اوقات بیان ہوں گے ان میں کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے، نہ ہی فرض، نہ ہی واجب، اور نہ ہی وہ نماز جو نماز چھوٹ گئی ہو اور اس کی قضا کرنی مطلوب ہو۔ اور یہ اوقات تین ہیں۔ نمبر ایک، وقت طلوع الشمس الی ان ترتفع، سورج کے طلوع ہونے کا وقت یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، یعنی جس کو ہم عام زبان میں طلوع آفتاب کہتے ہیں۔ تو طلوع آفتاب کا جو وقت ہے جو کہ 15-20 منٹ کے آس پاس ہوتا ہے، یہ وقت، اس وقت کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے، چاہے فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے فوت نماز ہو، اس کی قضا کرنی ہو، چاہے نفل ہی کیوں نہ ہو، تو وہ نمازیں اس وقت ادا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ وقت استواء الشمس، استوا کے معنی ہیں برابر ہونا، یعنی جس وقت سورج برابر ہوتا ہے سر کے اوپر، الی ان تزول، یہاں تک کہ وہ زائل ہو جائے، یعنی جس وقت دن کا برابر نصف ہوتا ہے اور سورج ہر چیز کے سر پر ہوتا ہے، یا دن آدھا ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے، کوئی بھی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اور یہ وقت جو ہوتا ہے شروع ظہر سے 8-10 منٹ پہلے سے، یعنی جو میقات الصلاۃ میں شروع ظہر کا وقت دیا ہوا ہے، اس شروع ظہر سے 8-10 منٹ پہلے سے شروع ہوتا ہے اور شروع ظہر تک رہتا ہے۔ اس وقت سورج سر پر ہوتا ہے، تو وہ چند منٹ، حالانکہ یہ 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً 7-8 منٹ اس میں لیے جاتے ہیں، تو یہاں جو وقت ہے وہ 15-20 منٹ نہیں ہے بلکہ 8-10 منٹ کافی ہے۔ نمبر 3، وقت اصفرار الشمس، جب سورج زرد ہو جائے، الی ان تغرب،
یہاں تک کہ غروب ہو جائے، یعنی آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے پہلے جو چند منٹ ہوتے ہیں وہ منٹ لے کر کے سورج کے غروب ہونے کا وقت، جس کو ہم غروب آفتاب کا وقت کہتے ہیں، تو یہ غروب آفتاب کا وقت بھی ایسا وقت ہے جس میں کوئی نماز جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک نماز جس کو مستثنی کیا گیا ہے وہ ہے اسی دن کی عصر کی نماز، چونکہ اس عصر کی نماز کا وقت اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد سے، یعنی عصر کا وقت شروع ہونے سے لے کر کے غروب شمس تک ہوتا ہے، تو اس دن کی عصر کی نماز اگرچہ مکروہ ہی ہے، اگرچہ کراہت ہے کہ اس وقت تک اتنی دیر تک اس نماز کو ادا نہیں کیا گیا، اور اس دن کی عصر اگر ادا کرنی باقی ہو تو وہ ادا کرے گا آدمی، وہ اس سے بہتر ہے کہ اس کو قضا کر کے پڑھے، اپنے وقت کے بعد پڑھے۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، اور اس سے مستثنی ہے عصر ذَلِكَ الْيَوْم، اس دن کی عصر، فَإِنَّهُ يَجُوزُ، اس لیے کہ وہ جائز ہے، عند اصفرار الشمس، اس وقت بھی جب کہ سورج زرد ہو گیا ہو، یعنی اگرچہ فی نفسی ہی یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، لیکن اس نماز کا وقت بہرحال ہے تو گنجائش ہے ادا کرنے کی۔ وَيَصِحُّ أَدَاءُ مَا وَجَبَ، اسی طریقے سے ادا کرنا ما وجب فی تلک الاوقات، جو انہی اوقات میں واجب ہو گئیں، جیسے دوپہر کا وقت، کوئی مسلمان ہو گیا تو اس وقت ظہر جب شروع ہوا اس وقت اس پر وہ نماز فرض ہو جاتی ہے، اور ان اوقات میں جو چیز واجب ہو گئی، جیسے کہ انہوں نے خود آگے اس کی مثال دی ہے، وَيَصِحُّ أَدَاءُ مَا وَجَبَ، جو چیز واجب ہو گئی فی تلک الاوقات، انہی اوقات میں اس کو ادا کرنا مع الکراہہ، کراہت کے ساتھ صحیح ہے، جیسے فَإِذَا حَضَرَتْ جَنَازَةٌ، جنازہ حاضر ہو گیا، جنازہ حاضر ہو گیا فی تلک الاوقات، انہی اوقات میں، یعنی ایک ہے پہلے سے موجود ہونا، پہلے سے تیار تھا، نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھی گئی، عین اسی وقت نہیں پڑھنی چاہیے۔ دوسرا ہے اسی وقت جنازہ حاضر ہوا، جازت الصلاۃ علیہا، تو اس پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، لیکن مع الکراہہ، کراہت کے ساتھ، یعنی بہتر ہے کہ کچھ منٹ انتظار کیا جائے تاکہ کراہت کا وقت ختم ہو جائے، اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی جائے، تو اس کو کہا اداء ما وجبہ، واجب تو ہوا تھا نماز جنازہ اسی وقت، تو اس کو ادا کیا جا سکتا تھا، یعنی پہلے سے واجب نہیں تھا، پہلے سے جو چیز واجب ہے اس کو لے کر کے انہی اوقات میں ادا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِذَا تَلَا أَحَدٌ، اسی طرح اگر کسی نے تلاوت کی آیت سجدتن، سجدے کی کوئی آیت، فی تلک الاوقات، انہی اوقات میں، اس لیے کہ قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے، تو قرآن کریم پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی وقت کی تعین نہیں، اس دوران سجدے کی آیت آ گئی، جاز لہو مع الکراہہ، تو کراہت کے ساتھ اس کے لیے جائز ہے ان یسجد للتلاوہ، کہ وہ سجدہ تلاوت کرے، یعنی جب کہ اسی وقت کے دوران وہ آیت پڑھی گئی تب جائز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے سے اس پر واجب ہے سجدہ تلاوت اور وہ اسی وقت ادا کر رہا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تکرہ الصلوات النافلہ، البتہ نفل نماز، تکرہ تحریماً،
مکروہ تحریمی ہے، یعنی بہت زیادہ اس میں کراہت ہے، حرام کے قریب ہے، اس لیے کہ ممانعت کی احادیث ان اوقات کے سلسلے میں بہت زیادہ ہے کہ ان اوقات میں نماز ادا نہ کی جائے۔ فی تلک الاوقات، ان اوقات میں، یعنی جو 3 وقت ہے ان میں نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، اور جس وقت سورج سر پر ہوتا ہے، جس کو نصف النہار بھی کہتے ہیں، نصف النہار کے وقت۔ الاوقات التی تکرہ فیہا النافلہ، اس کے علاوہ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں نفل نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ تکرہ الصلوات النافلہ، نفل نمازیں مکروہ ہیں، فی الاوقات التالیہ، آنے والے اوقات میں۔ نمبر 1، بعد طلوع الفجر، طلوع فجر کے بعد، اکثر من سنت الفجر، سنت فجر کے علاوہ، وہی رکعتان، اور وہ 2 رکعتیں ہیں۔ یعنی جب طلوع فجر ہو گیا، ختم سحری ہو گئی، اذان ہو گئی فجر کی، تو اب طلوع آفتاب تک فجر کی 2 فرض رکعتیں تو ہوں گی ہی ہوں گی، ان کے علاوہ نوافل میں سے فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگرچہ شواف ہے اور دوسرے حضرات کے ہاں اس چیز کی گنجائش ہے کہ تحیت المسجد ادا کی جا سکتی ہے، طواف کی 2 رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس چیز کا کوئی سبب ہو اس چیز کو ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک صورتحال ہی ہے کہ طلوع فجر سے لے کر کے فجر کے وقت تک، یعنی جب فجر کی فرض ادا کی جائے، اور اسی طرح اس کے بعد سے لے کر کے طلوع آفتاب تک کوئی بھی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، سوائے فجر کی 2 سنتوں کے، وہ بھی فجر سے پہلے پہلے۔ بعد صلاۃ الفجر، اسی طرح صلاۃ فجر کے بعد، الی ان ترتفع الشمس، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔ نمبر 3، بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد، الی ان تغرب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک جو چیز مکروہ ہے وہ ہے نفل پڑھنا۔ اگر کوئی فرض چھوٹ گئی ہو، قضا ہو گئی ہو، تو قضا نماز کو ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ نمبر 4، عندما یخرج الخطیب یوم الجمعہ، اس وقت جب جمعے کے دن امام نکلے، لخطبۃ صلاۃ الجمعہ، جمعے کی نماز کے خطبے کے لیے، یعنی ہمارے ہاں جو عربی کے 2 خطبے دیے جاتے ہیں، یا جو حضرات خطبے کی اذان تقریر سے پہلے ہی دیتے ہیں، کیونکہ بعض حضرات ایسا کرتے ہیں کہ خطبے سے پہلے اذان نہیں دیتے ہیں بلکہ وہ اذان تقریر سے پہلے ہی دے دیتے ہیں، تو وہاں تو یہی صورتحال ہے کہ اس صورت میں جمعے کے دن جب خطیب نکلے خطبہ دینے کے لیے، حتیٰ یفرغ من الفرض، تو اس وقت سے لے کر کے جب تک کہ وہ جمعے کے فرض کا سلام پھیرے، تو اس جتنا جو وقت ہے اس وقت کے دوران نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جبکہ دوسرے حضرات کے ہاں فقہا کے نزدیک اس وقت 2 رکعتیں جلدی جلدی ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن جو خطبے کے دوران بات کرنے کے سلسلے میں وعید کی روایات آئی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت کوئی بھی کام کرنے سے ممانعت وارد ہوئی ہے، اس کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے احناف کے ہاں ان اوقات میں اس وقت کوئی بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے۔
عند الاقامہ، اسی طریقے سے جب نماز کی اقامت ہو جائے، اقامت ہو رہی ہے اور ادھر سے ایک شخص آئے اور وہ نفل نماز پڑھنے لگے، تو اقامت کے وقت نفل پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ حدیث میں یہی بات آئی ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے اس وقت کوئی نماز نہیں، یعنی کوئی بھی نفل نہیں۔ وَتُسْنَا مِنْهُ سُنَّةُ الفجر، اور اس سے سنت فجر مستثنیٰ ہے، یعنی ایک طرف سے فجر کی نماز ادا ہو رہی ہے اور ایک صاحب آئے، انہوں نے ابھی فجر کی سنتیں نہیں ادا کی ہیں، تو وہ مسجد کے کسی کونے میں یا مسجد سے باہر سنت کی 2 رکعت جلدی ادا کریں اور اس کے بعد جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ فَإِنَّهَا تُصَلَّى، تو وہ 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی بدون کراہہ، بغیر کراہت کے، عند الاقامہ و بعدها، اقامت کے وقت بھی اور اس کے بعد بھی، فی ناحیت المسجد، مسجد کے کسی کونے میں، اذا تیقن، جب کہ اس کو یقین ہو، انہ یدرک الامام، کہ وہ امام کو پا لے گا، فی الرکعۃ الثانیہ، دوسری رکعت میں، یعنی جب یقین ہو کہ امام کو دوسری رکعت کے کسی حصے میں پا لے گا اور فرض بہرحال حاصل ہوگا، تو اس صورت میں وہ سنت کی 2 رکعتیں ادا کر سکتا ہے۔ تو دراصل یہاں جو کراہت ختم ہو گئی، اس کا سبب یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں آثار مروی ہیں کہ ان میں سے بعض حضرات اس طرح کیا کرتے تھے کہ جب کبھی دیر ہو گئی تو وہ سنت کی 2 رکعت کسی ستون کے پیچھے یا مسجد کے کونے میں رہ کر کے ادا کرتے تھے، پھر فوراً شامل ہوتے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آدمی معمول بنا لے، کہ دیر سے آتے ہیں اور پھر اسی وقت جو ہے فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے لگتے ہیں، تو معمول بنانا اچھی بات نہیں ہے۔ قبل صلاۃ العید، اسی طرح عید کی نماز سے پہلے، فلا یصلی النفل قبل صلاۃ العید، تو عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نفل نہیں پڑھی جائے گی، لا فی منزلہ، نہ تو اپنے گھر میں، ولا فی المصلی، اور نہ ہی عیدگاہ میں۔ تو یعنی وہ چونکہ وہ وقت ایسا ہے، اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے موقع پر عید نماز سے پہلے کہیں بھی کوئی نفل ادا نہیں کی۔ تو جو لوگ ترتیب سے نوافل پڑھتے ہیں، چاہے چاشت کی ہو چاہے اشراق کی ہو، ان حضرات کو بھی ان 2 موقعوں پر، عیدین کے موقع پر نفل نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ جب عید کی نماز ہو گئی اس کے بعد گھر میں آ کر کے نفل ادا کر سکتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے نہیں۔ بعد صلاۃ العید فی المصلی خاصۃ، اسی طرح عید کی نماز کے بعد عید گاہ میں خاص طور پر، یعنی عید کی نماز سے پہلے تو ہر جگہ ممنوع ہے کہ کہیں بھی نفل نہیں پڑھی جائے گی، لیکن عید کی نماز کے بعد خاص طور سے عید گاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، البتہ گھر آ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ فَلَوْ صَلَّى النَّفْلَ، اگر کسی شخص نے نفل نماز ادا کی، بعد صلاۃ العید، عید کی نماز کے بعد، فی منزلہ، اپنے گھر میں، جازت صلاتہ، تو جائز ہے اس کی نماز، صحیح ہے اس کی نماز، بدون کراہہ، بغیر کسی کراہت کے۔ نمبر 8، اذا کان الوقت ضیقا، اسی طریقے سے جب اصل نماز کا وقت تنگ ہے، یعنی کوئی بھی نماز ہمیں پڑھنی باقی ہے اور لیکن وقت تنگ ہے، بحیث یخاف، اس طور پر یہ ڈر ہے، انہ لو اشتغل بالنفل، اگر وہ نفل میں مشغول ہوگا، فإن فاتہ الفرض، تو فرض چھوٹ جائے گا۔ جیسے
فجر کی نماز ہی کو لے لیں تو 7:24 پر طلوع آفتاب ہے، اور 7:24 پر فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص وضو کر کے فارغ ہوئے تو 7:20 ہو چکا تھا۔ اب 4 منٹ اور نماز وہ اس طرح ادا کرتے ہیں کہ یہ 4 منٹ اس میں صرف 2 رکعت فرض ادا ہو سکتی ہیں، سنت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے اس کو یہی چاہیے کہ وہ فرض نماز پڑھے، یعنی فرض کی 2 رکعتیں پڑھے، سنت کی 2 رکعتیں نہ پڑھے، وہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھے لیکن اس وقت نہ پڑھے۔ یہی حال ظہر، عصر، مغرب، یعنی ان کے جو اپنے اوقات ہیں ان میں اگر صرف اتنا وقت بچا ہے کہ صرف فرض کو ادا کیا جا سکتا ہے تو اس وقت نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ اذا کان الوقت ضیقا، جب وقت تنگ ہو، اس طور پر یخاف انہ لو اشتغل بالنفل، کہ اگر وہ نفل کے ساتھ مشغول ہو گیا، یخاف تو ڈر ہے، فاتہ الفرض، کہ اس کو فرض اس کا چھوٹ جائے گا، عند حضور الطعام۔ اسی طریقے سے جب ایک شخص بھوکا ہے، اور بھوکا یعنی بہت زیادہ بھوکا ہے، تو جب اس پر کھانا حاضر ہو گیا، اذا کان جائعا، جب وہ بھوکا ہے، وفی نفسہ توقع شدید، اور اس کے دل میں بہت زیادہ کھانے کی چاہت ہے، الی الطعام، تو اس وقت بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یعنی فرض کی صورتحال اس کے لیے تو فرض بھی مؤخر کرنا گنجائش بن جاتی ہے، لیکن جب صورتحال اس کے انتقال کی ہو، تو یعنی بہت زیادہ بھوک ہے کہ بیچارے کی کمر بھی سیدھی نہیں ہو سکتی ہے، تو اس وقت یہ صورتحال ہے۔ لیکن اگر ٹھیک ٹھاک کچھ وقت گزار سکتا ہے تو فرض تو ادا کرنی چاہیے، لیکن یہ بات چل رہی ہے نفل کی، کہ اس وقت نفل ادا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 10، عند مدافعت البول او الغائط او الریح، اسی طریقے سے جب پیشاب، پاخانہ یا بعد، مدافعت کا مطلب جب ان چیزوں سے جنگ ہو رہی ہو، یعنی کہ بہت زیادہ پیشاب لگ گیا ہے، چاہے چھوٹا پیشاب ہو یا بڑا پیشاب ہو، یا گیس پیٹ سے خارج ہو رہی ہے، اس نے روک رکھی ہے، تو اس صورتحال میں بھی نفل نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ اس صورتحال میں یہ بلکہ روایات میں آیا ہے کہ اس طرح کسی شخص کو نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جائے، استنجا سے فارغ ہو جائے، پھر وضو کرے، پھر آئے آرام سے نماز ادا کرے۔ عند مدافعت البول او الغائط او الریح تکرہ الصلاۃ، بلکہ یہ جو صورتحال ہے اس میں ہر نماز، بلکہ بسا اوقات یہ مکروہ تحریمی کی حد کو پہنچ جاتی ہے، اس لیے کہ آدمی اسی چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے اور اصل جو نماز ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں رہتی۔ تکرہ الصلاۃ سواء کانت فرضاً، تو اس صورت میں فرض نماز، چاہے نماز فرض ہو، او کانت نافلہ، یا نفل نماز ہو، مکروہ ہے عند مدافعت البول والغائط والریح، جب کہ پیشاب، پاخانہ یا بعد کی شدت ہو، تو اس صورت میں فرض نماز بھی مکروہ ہے۔ نمبر 11، عند حضور شیء، جب کوئی ایسی چیز حاضر ہو جائے، یشغل بالہ، جو اس کے حال کو مشغول کر دے، ویخل بالخشوع، اور خشوع میں مخل ہو جائے، کسی چیز کا انتظار تھا اور وہ اسی وقت آ گئی، اور یہ حضرت نفل پڑھ رہے ہیں، حالانکہ نفل میں توجہ اس کی اسی چیز کی طرف ہے، تو بہتر ہے پہلے اس چیز کو دیکھ لے، بعد میں نفل پڑھے۔ بین صلاۃ الظہر والعصر فی عرفہ للحاج خاصۃ، اور یہ جو آخری دو ہیں یہ حاجیوں کے لیے ہیں، کہ ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان، چونکہ انہیں ظہر اور عصر کو جمع کرنا ہے، اور جمع تبھی ہو سکتا ہے جب ان کے درمیان کوئی اور نماز ادا نہ کی جائے، نفل تک بھی نہ پڑھا جائے، تو لہٰذا ظہر اور عصر کے درمیان
فی عرفہ عرفات کے میدان میں، للحاج حاجیوں کے لیے، خاصتاً خاص طور پر اس وقت کوئی نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 13، بین صلاۃ المغرب والعشاء، اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان، فی مزدلفہ مزدلفہ کے اندر، للحاج خاصتاً خاص طور پر حاجیوں کے لیے، ان اوقات میں نماز ادا کرنا، کوئی نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ 3 وقت ایسے ہیں جن میں مطلقاً کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور وہ ہے طلوع شمس کا وقت، غروب آفتاب کا وقت، اور اسی طریقے سے نصف النہار، یعنی وہ وقت جب کہ سورج بالکل سر پر ہو، تو اس صورتحال میں کوئی بھی نماز، چاہے نفل ہو، فرض ہو، واجب ہو، وہ قضا ہو، ان کو ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اوقات ہیں وہ مکروہ ہیں، ان میں دراصل نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، گویا کہ فرائض پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ فرض ادا کیے جا سکتے ہیں، واجب نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک صورتحال جو کہ 10ویں صورتحال ہے، جب کہ پیشاب پاخانے کی بہت زیادہ شدت ہو، تو اس صورت میں کوئی بھی نماز، چاہے فرض ہو، چاہے واجب ہو، نفل ہو، یہ ساری نمازیں ادا کرنا جائز نہیں ہے۔